بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ قرآن مجید کب اور کیسے نازل کیا گیا؟ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی رسول اللہ پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ حالات اور ضروریات کے پیش نظر اور مختلف جگہوں پر نازل ہوتا رہا، اور اسی طرح قرآن کے نزول کی مدت تقریباً 23 برس ہے۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توفیقی ہے، نزولی نہیں، اور یہ ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی کو بلاتے اور انہیں وہ آیت لکھوا دیتے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس سورت کو فلاں سورت کے شروع میں یا اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ لکھ دو۔ اسی طرح پورا قرآن عہد رسالت پر لکھا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ تنہائی میں عبادت میں مصروف رہنے لگے، اور اکثر اوقات عبادت کے لیے غار ہیرا چلے جاتے تھے، جہاں کئی دن گزر جاتے تھے۔ کھانے پینے کا سامان اپنے ہمراہ لے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ تقریباً 5 سال تک جاری رہا۔ جب رسول اللہ کی عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ کو نبوت سے نوازا گیا۔ آپ نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ میں گزارے۔ پہلے حصے کو مکی اور دوسرے حصے کو مدنی دور کہا جاتا ہے۔ سورتوں کو انہی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی صورتیں ہیں، اور ان کی تعداد 86 ہے۔ جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، اور ان کی تعداد 28۔ مکی صورتوں میں توحید اور آخرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں اور شرک کی نفی کی گئی ہے۔ مکی صورتیں چھوٹی ہوتی، مثلاً سورۃ اخلاص، سورۃ النصر، سورۃ کوثر۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر خطاب اے لوگوں کے لفاظ سے کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں حق کا انکار کرنے والوں کو برا انجام اور عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے۔ مدنی صورتیں بڑی ہوتی ہیں، مثلاً کے طور پر سورۃ البقرہ۔ مدنی صورتوں میں غلط رسم و رواج کی اصلاح کے طور طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی تاریخ۔ قرآن مجید کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور عہد رسالت، دوسرا دور عہد صدیقی، تیسرا دور عہد عثمانی۔ پہلا دور ہے عہد رسالت۔ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی رسول اللہ کی زندگی میں ہی ضبط تحریر میں آ گیا تھا۔ آپ پر جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو اسی وقت آپ کسی کاتبین وحی کو بلا کر اس آیت کو اس مقام پر لکھوا دیتے۔ اسی طرح تمام کا تمام قرآن مجید لکھا گیا۔ قرآن مجید کی آیت کو شانوں کی ہڈیوں، درختوں کے پتوں، چمڑے، لکڑی کی چھال، کھجوروں کی شاخوں اور باریک پتے کے ٹکڑوں پر لکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ دوسرا دور عہد صدیقی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ جب ینگ امامہ میں 700 صحابہ شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے بلایا۔ میں جب آیا تو اس وقت ان کے پاس حضرت ابو بکر تشریف فرما رہے تھے اور کہنے لگے کہ لڑائی میں کئی قرآن قاری شہید ہو گئے ہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہیں اسی طرح لڑائیوں میں قرآن قاریوں کی شہادت کی وجہ سے بہت سا قرآن کا حصہ ہمارے ہاتھ سے جاتا نہ رہے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق یہ ذمہ داری حضرت زید کو سونپی۔ حضرت زید نے یہ مشکل ترین کام سر انجام دیا اور قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ حضرت زید نے یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات تک ان کے پاس رہا، پھر حضرت عمر کے پاس آ گیا، اور پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت حفصہ کے پاس آیا، پھر حضرت حفصہ کے پاس آیا، اور حضرت عثمان نے اس نسخے کی نقول تمام ملکوں میں بیچ دی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور سچی کتاب ہے۔ اس کی خوبیاں بے شمار اور لاتعداد ہے، انہیں تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ یہاں میں قرآن مجید کی چند ایک خوبیوں کا ذکر کرتی ہوں جو یہ ہیں۔ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے جو انسانی زندگی کے تمام پہلو کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے جو بنی نوع انسان کو مکمل دستور فراہم کرتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ سورۃ الانعام میں فرمایا گیا ہے، ہم نے اس کتاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ قرآن مجید کا انداز بیان انتہائی دلکش اور پیارا ہے، اس کو سننے والے اس کا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی وحی غار ہیرا میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب ہے، روشنی اور ہدایت دکھانے والی کتاب ہے، روحانی شفا اور صحت دینے والی کتاب ہے، نصیحت کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک میں نازل کیا گیا۔